بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم سامعین، دینی بھائی اور بہنوں، یہ شرح السنہ کا چیپٹر نمبر 159 ہے، 159 ہے، جو بڑا ہی اہم ہے. اس کو ہمیں اچھی طرح سے سمجھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور دوسروں کی بھی اصلاح فرمائے. امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ أَحَدٌ عَنْ مَسْأَلَةٍ فِي هَذَا الْبَابِ، اگر تم سے کوئی اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق، یعنی اللہ تعالیٰ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ سماع دنیا پر آتا ہے، یہ بہت ساری جو صفات ہیں یہ سلف کے نزدیک کتاب و سنت سے جو چیز ثابت ہیں، سب پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اگر کوئی لیکن صحابہ کا زمانہ گزر جانے کے بعد پھر کچھ لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا. توحید اسماء، توحید کی 3 قسمیں ہیں، ان کو اچھی طرح سے سمجھیں، شروع سے آپ سنتے آ رہے ہیں. ایک ہے توحید ربوبیت، ایک ہے توحید ربوبیت. توحید ربوبیت کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز کا خالق، مالک، رازق، بیمار کو شفا دینے والا یا پوری کائنات کو چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے. یہ رب کا مطلب ہوتا ہے، رب العالمین ہے. رب العالمین پوری کائنات کو سنبھالنے والا، ان کی ہر ضرورت کو پوری کرنے والا، ان کا پیدا کرنے والا، ان کے انتظامات کرنے والا، ان کو قائم رکھنے والا،
اللہ رب العالمین ہیں. اس کو کہا جاتا ہے توحید ربوبیت، اور اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں سوائے زندیق جو ہوتا ہے، ملحد زندیق دہریہ جس کو کہتے ہیں، اس کے علاوہ دنیا میں جتنے مذہب ہیں گرچہ غیر مسلمین ہوں لیکن اللہ رب العالمین کی اس توحید پر سب کا اتفاق ہے. یہاں تک کہ ہندو بھی اور بدھسٹ بھی کہتا ہے کہ نہیں، ساری کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. بلکہ ان سے پوچھو تمہارے دیوتاؤں کو کس نے پیدا کیا، تو بھی کہتے ہیں وہی پیدا کیا. تو یہ تو ایک متفق علیہ توحید ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. دوسری ہے توحید الوہیت. توحید الوہیت، توحید الوہیت یعنی توحید العبادہ. الوہیت کا مطلب عبادت، توحید عبادت. توحید عبادت یا توحید الوہیہ کا مطلب ہے کہ ہر قسم کی عبادات، چاہے مالی ہوں یا بدنی ہوں، روزیں قولی ہوں یا فعلی ہوں، ہر قسم کی عبادات صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہونی چاہیے. کسی بھی قسم کی کوئی عبادت، رکوع ہو، سجدہ ہو، طواف ہو، نظر و نیاز ہو، یہ اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی غیر اللہ کے لیے یہ چیز جائز نہیں. اور یہی وہ توحید ہے جس کی دعوت دینے کے لیے ہمیشہ انبیاء علیہم السلام آئے تھے. انبیاء جو دعوت دینے کے لیے آئے تھے، ان کی قوم توحید ربوبیت تو مانتی تھی، توحید الوہیت نہیں مانتی تھی، توحید عبادہ نہیں مانتی تھی. اللہ کو خالق مالک مانتے تھے، لیکن اللہ رب العالمین کی عبادت جو ہے غیروں کی بھی کرتے تھے. مشکل کشا حاجت روا دوسروں کو بھی سمجھتے تھے. طرح طرح کے شرک موجود تھے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اسی توحید عبادت کی دعوت کے لیے اور امت کو بلانے کے لیے اسی توحید کی طرف بھیجا تھا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. یہ ساری صورتیں جو ہیں اسی توحید کی طرف بلاتی ہیں، توحید کی دعوت دیتی ہیں. تیسری توحید ہے توحید اسماء و صفات، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں وحدہ لا شریک ہے، وہ اس عبادت میں وحدہ لا شریک ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنی خوبیوں اور اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک ہے. اللہ لیس کمثلہ شیء، اللہ فرماتے ہیں اللہ جیسی کوئی چیز ہے ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کی تشبیہ اس سے دیا جا سکے. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ توحید اسماء، جو توحید اسماء و صفات، اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، کچھ بہت سارے اللہ تعالیٰ کے صفات ہیں. اللہ تعالیٰ جیسی صفات کسی میں نہیں، اللہ تعالیٰ جیسے نام کسی کے نہیں. یہ توحید نبی علیہ السلام نے اس توحید کی طرف بلایا، دعوت دیا، لوگوں نے قبول کیا. نبی علیہ السلام دنیا سے گئے، صحابہ گئے، کسی کو کوئی اشکال نہیں. لیکن جب منطق اور فلسفہ دنیا کے اندر عام ہوا، اس طرح سے چیزیں آنے لگی، عقل کا دخل دیا، یعنی ہر چیز کو اپنی عقل سے پہچاننا ہے. جب عقل سے پہچاننا شروع کیا، علوم عقلیہ آ گئے، تو اب لوگوں میں ایک فرقہ پیدا ہو گیا جو نبی کے خلاف، صحابہ کے خلاف، تابعین کے خلاف، ائمہ مجتہدین کے خلاف، چاروں اماموں کے خلاف ایک ایسا فرقہ دنیا میں آ گیا جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کرتا ہے اور اس کو توحید قرار دیتے ہیں. تو اب یہاں بات چل رہی صفات میں. امام بربہاری رحمۃ اللہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص تم سے اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں سوال کرے، بہت
ضروری چپٹر ہے اس کا سمجھ، یہ مسئلہ ہے جو بھی بیان کر رہے ہیں امام بربہاری، اس لیے اچھی طرح سے سنیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اسما کے بارے میں اگر کوئی تم سے سوال کرے کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی صفات سمجھائیں، وَهُوَ مُسْتَرْشِدٌ، اور وہ واقعی ہدایت چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے، وہ طرح طرح کی باتیں سنا، مثلا کسی نے کہا اللہ کی یہ صفت نہیں، یہ نہیں، اور وہ قرآن و حدیث پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ اگر ایسا انسان پریشان ہو کر کے سمجھنے کے لیے آپ کے پاس آئے اور کہ بھائی ذرا اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں بتائیں، صفات کے بارے میں بتائیں، میں سمجھنا چاہتا ہوں، تو فَكَلِّمْهُ، اس سے بات کرو، اس کو سمجھاؤ، اسے بتاؤ، کیوں؟ اس کی نیت اچھی ہے، وہ سمجھنا چاہتا ہے، وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہے، سمجھنا چاہتا ہے وہ، اس لیے اس سے گفتگو کرو، اس کی باتیں سنو اور اس کو جواب دو کیا چاہتا ہے بیچارہ۔ لیکن وَإِذَا جَاءَكَ يُنَازِرُكَ، اگر کوئی ایسا آئے جو صرف تم سے حجت بازی کرنا چاہتا ہے، بہت اہم مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ پہلے یوں سمجھیں کہ سوال کرنے والے آج بھی دیکھیں کہ دو کس طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو ہوتے ہیں بیچارے واقعی وہ سمجھنا چاہتے ہیں، سوال کرتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، سنجیدگی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ سمجھنا چاہتے ہیں، اور کچھ ایسے سوال کرنے والے ہوتے ہیں ان کو سمجھنا نہیں ہے، انہوں نے ایک غلط چیز مان لی ہے، اب سوال آپ سے اس سے سوال کر کے آپ کو الجھانا چاہتے ہیں، اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، غلط ہے وہ، لیکن اپنی بات منوانا چاہتا ہے۔ تو امام بربہاری کہتے ہیں اگر آئے تم سے بحث کرنے کے لیے، بلا وجہ حجت بازی کے لیے، تو فحذر ہو، اس سے تم اپنے آپ کو بچاؤ، ایسے انسان سے دور رہو، اسے بحث نہ کرو، اس کو ہٹا دو۔ اور اس کی ایک بڑی واضح مثال آپ کو دیتے ہیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، مثال کے طور پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، ایک شخص امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے بتائیے، اللہ فرماتے الرحمن علی العرش استوى، سورۃ طٰہٰ کی ہے، الرحمن علی العرش استوى، کیف استوى، آپ بتائیں کیسے ہوا؟ کبھی کسی صحابی نے نہیں پوچھا کہ اللہ تعالیٰ کیسے عرش پر ہے، کسی تابعی نے نہیں پوچھا، کسی کے دل و دماغ میں بات اللہ نے کہہ دیا اللہ عرش پر ہے، قرآن کی آیات سنی، نبی علیہ السلام کی حدیثیں سنی، بھائی ٹھیک ہے، جب اللہ جیسی کوئی اللہ تعالیٰ کی تشبیہ کسی سے دے ہی نہیں جا سکتی تو اللہ تعالیٰ کی صفات بھی کیسی ہے؟ اللہ عرش پر ہے، قرآن نے کہا ہے، 7 مقامات پر اعلان کیا ہے اللہ عرش پر ہے، اب وہ کیسے ہے، کیسے ہے، اب کیسے کا علم کسی مخلوق کو نہیں ہے اور ضروری نہیں ہے، کیوں؟ اس کی کوئی تشبیہ دے ہی نہیں جا سکتی کہ ہاں ایسے ہے۔ اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے، اتنے صحابہ تھے، کسی ایک نے بھی نبی علیہ السلام سے کبھی سوال نہیں کیا، اچھا اللہ سن ٹھیک ہے اللہ عرش پر ہے لیکن کیسے ہے آپ بتائیں، نہیں، یہ سوال بیکار تھا۔ یہاں تک کہ ایک معاویہ بن حکم السلمی صحابی ہے، مشہور صحابی،
انہوں نے بکریاں پال رکھی تھیں اور احد پہاڑ کے قریب یا اس کے اوپر ان کی بکریاں جا کے چڑھتی تھیں. ایک ان پڑھ لا علم جاہلہ مادی تھی، وہ بکریاں چرایا کرتی تھی. ایک دن بھیڑیا آیا، ایک بکری لے کر کے چلا گیا. معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، بکریاں گنی تو ایک بکری غائب. اس لڑکی سے پوچھا، مادی سے، جو مادی غلام تھی، کہ بکری کہاں گئی ہے؟ اس نے کہا کہ آقا بھیڑیا آیا کھا گیا ہو. ہم بھیڑیا لے کے بھگ گیا، اور واقعی بھیڑیا ایک مرتبہ اگر بکرے کو پکڑ لیں تو پھر اس کا پیچھا کرنے سے جلدی آدمی پاتا نہیں، کچھ عجیب سی مخلوق ہے وہ. کہتے ہیں کہ ہمیں غصہ آیا، میں نے ایک تھپڑ کھینچ کے مارا اپنی نوکرانی کو، ایک تھپڑ مارا. لیکن فوراً مجھ کو احساس ہوا کہ اس کا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو ہم ہوتے تب بھی بھیڑیا آتا تو لے کے چلا جاتا، بلا وجہ ہم نے اس کو مار دیا. احساس ہوا کہ ہم نے غلطی کیا، ہم نے اس پر ظلم کیا. فوراً وہاں سے دھبے گئے، پریشان حال اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اپنے بادی کو لے کے آئے. نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے، کہا یا رسول اللہ یہ ہماری بادی ہے، بکریاں چراتی ہے احد پہاڑ پر. میں آج گیا تو ایک بکری غائب تھی، میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا کہ بھیڑیا کھا گیا. تو جیسے آدم کی اولاد کو غصہ آتا مجھ کو بھی غصہ آیا، میں نے ایک تھپڑ اس کو مار دیا. لیکن بعد میں احساس ہوا کہ اس کا کیا قصور ہے، بھیڑیا لے گیا، ہم نے اس کو مار کے اس پر ظلم کیا، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو آزاد کر دوں. اللہ اکبر، اس کو میں آزاد کر دوں. دیکھ بالکل ان پڑھ عورت، کبھی اس نے کسی کے پاس بیٹھ کے تعلیم ہے، بکریوں کے ساتھ زندگی گزارتی تھی. یا رسول اللہ تمہیں چاہتا ہوں اس کو آزاد کر دوں. اللہ رسول نے فرمایا بلاؤ. بادی آئی، اللہ رسول نے پوچھا من انا، میں کون ہوں؟ کہنے لگی انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. آپ نے پوچھا این اللہ، اللہ کہاں؟ دیکھو تو کہیں عرش پر ہے، اوپر عرش پر. اللہ اکبر. دیکھیں مادی تھی لیکن اس کے دل و دماغ میں یہ سوال نہیں اٹھا کہ کیسے عرش پر ہے، فطرت پر تھی. این اللہ، کہاں ہے؟ مادی نے انگلی اشارہ کیا، کہا عرش پر اوپر ہے. اس نے یہ جواب دیا. اللہ سبحانہ معاویہ اعتقها فإنها مؤمنہ، معاویہ اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے. دیکھیں پتہ یہ چل گیا یہ اسماء و صفات یہ ایسی توحید ہے کہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا. نبی علیہ السلام نے اس ان پڑھ مادی نوکرانی کو مومن شمار کیا. کب مومنہ؟ جب کہ اس نے کہا آپ اللہ کے رسول، اللہ آسمان پر ہے اور آپ اسی اللہ کے رسول ہیں. دیکھیں کسی ایک عورت کے بھی دل و دماغ میں سوال نہیں اٹھا کیسے ہے. یہ آج لوگوں نے جب غلط علم حاصل کیا، عقل سے کو معیار بنایا، عقلی علوم پڑھنے لگے، تب ان کے دل و دماغ میں اس قسم کا سوال اٹھا. اللہ اکبر. تو اسماء و صفات کہا جاتا ہے. مصر کے ایک بہت بڑے عالم، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور بہت ہی بھٹکے ہوئے تھے گمراہی پر. ایک مرتبہ وہ کہیں دیہات کا سفر تھا، کہیں جا رہے تھے، راستے میں دیہات میں ایک مصری اپنا ہل چلا رہا تھا. یہ اس کسان کے قریب سے گزرے جو ہل چلا رہا تھا اپنے کھیت میں. لازمی چیز بدو ہے، کسان ہے، اجڑ انسان ہے،
اور یہ سیٹی کے رہنے والے عالم تھے. پوچھا کہ میاں کچھ پڑھنا لکھنا آتا ہے تم کو؟ اس نے کہا ہم جاہل آدمی ہیں، یہ 2 بیل تیسرا میں، یہی ہماری زندگی گزرتی ہے. تو انٹرویو لینے لگے. کہا کہ اللہ کہاں ہے معلوم ہے؟ اللہ کہاں ہے معلوم ہے؟ کہنے لگا کہ بڑا غصہ آیا. وہ جس ڈنڈے سے بیل کو ہکالتا تو وہی لے کر کے، عالم ہو تو ہم سے بڑا جاہل ہے، عالم ہو کر کے پوچھتا اللہ کہاں ہے. کہا تم بیوقوف، عالم ہو کہتے پوچھ اللہ اوپر ہے، آسمان پر، عرش پر. اللہ اکبر. فوری طور پر عالم دین نے توبہ کیا اور کہا کہ دیکھیں واقعی اس فطرت پر ہے. میرے بھائیو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح سے صحابہ اور تابعین کے دلوں میں کبھی ایسی بات نہیں آئی. تو اگر کوئی انسان امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا تھا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں آیا اور اس نے کہا حضرت اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، لیکن کیسے؟ یعنی اس کو وہ امام مالک سے حجت بازی کرنا چاہتا تھا اور غلط انداز سے پوچھا تاکہ امام مالک کہیں کہ اوپر عرش پر ہے، تو میں کہوں گا کیسے ہیں بتائیں، یعنی تو کفر کا فتویٰ لگاتا ہو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا پہلے تو فَأَطْرَقَ مَالِكٌ رَأْسَهُ. اللہ اکبر. دیکھو کچھ دیر تک امام مالک نے اپنا سر جھکایا، یہاں تک کہ اٹھے تو پیشانی سے پسینہ بہہ رہا تھا، پریشانی میں کہ اللہ کے متعلق یہ انسان اتنا بھی نہیں علم رکھتا، ہم سے سوال کر رہا ہے. سر اٹھایا اور کہا ایسی بات کہی جس کو آب زر سے قیامت تک لکھا جائے گا. بھرے مجمع مالک معلوم میں سینکڑوں طلبہ بیٹھے رہتے تھے. امام مالک نے کہا سن، الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان به واجب والسوال عنہ بدعہ. یہ 4 باتیں کہی، بہت اچھے ہے، یہ یاد کر لیں. یہی اگر آپ نے اصول اپنا لیا تو سمجھو کہ ہاں منہج آپ کے سمجھ میں آ گیا. امام مالک نے کہا دیکھو اللہ نے فرمایا الرحمن علی العرش استویٰ. استوا معلوم ہے، استوا کا مطلب کیا ہے معلوم ہے، لیکن کیف کیسے ہے اس کا علم کا نہیں، مجہول ہے، اللہ جانتا ہے، کسی مخلوق کو پتہ نہیں ہے. والایمان به واجب، اور قرآن کی اس آیت پر ایمان رکھنا واجب ہونا انسان کافر ہو جائے گا. والسوال عنہ بدعہ، اور تم نے جو سوال کیا کہ کیسے استوا ہے، یہ سوال کرنا بدعت ہے. کیوں؟ صحابہ نے، تابعین نے، نبی علیہ السلام کے زمانے میں کسی نے پوچھا، میں نے قصہ بتایا کہ ایک بدو بکری چرانے والی عورت بھی یہ سوال نہیں کی جو تم کر رہے ہو. والسوال عنہ بدعہ، اور اس کے بارے میں سوال کرنا کیا ہے؟ بدعہ ہے. وما اراک الا رجل فتنہ، میں تم کو سمجھتا ہوں تو فتنے کا علم بردار ہے. یہاں سمجھنے کے لیے نہیں آیا، فتنہ پیدا کرنے کے لیے سوال کر رہا ہے. اللہ اکبر. دیکھو یہ فتنہ پیدا کرنا تو چاہتا ہے. فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، حکم دیا اس کو مجلس سے نکالو اس کو. لِأَنَّهُ لَا يَقْصِدُ الْإِسْتِرْشَادَ فَأَخْرَجَ، نکال دیا. کیوں؟ وہ سمجھنا نہیں چاہتا تھا، وہ حجت بازی کر کے مجلس میں فساد پھیلانا چاہتا تھا. اسی لیے امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وَإِذَا جَاءَكَ يُنَاظِرُكَ، جب آئے مناظرہ کرنے کے لیے تو اس سے بچو. کیوں؟ فَإِنَّ فِي الْمُنَاظَرَةِ، یہ مناظرہ جو ہوتا ہے اس سے جھگڑنا، اختلاف کرنا، ایک دوسرے پر بازی لے جانے کا چکر ہوتا ہے، ایک دوسرے کو شکست دینے کا ہوتا ہے. وَقَدْ نُهِيتُ عَنْ جَمِيعِ هَذَا جِدًّا،
اور اسلام نے ہم نے اس سے ان چیزوں سے منع کیا ہے. وَهُوَ يَزِيلُ عَنْ طَرِيقِ الْحَقِّ، حجت بات کو یہ مناظرہ صراط مستقیم سے ہٹا دیتا ہے. وَلَمْ يَبْلُغْ، اور ہم نے دیکھا ایسے حجت بازی میں ہمارے سلف کبھی مبتلا نہیں ہوئے. تو میرے بھائیوں یہ بہت ہی اہم چیز ہے. آج بھی بہت سارے لوگ صرف مسئلے کو الجھانے، فتنہ پیدا کرنے، سوال کرنے کا مقصد سمجھنا نہیں ہوتا، سوائے مسائل کو الجھانا اور اپنی برتری ظاہر کرنا رہتا ہے. ایسی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے. اگر کوئی سمجھنا چاہتا ہے تبھی اس کے سوال کا جواب دے سمجھائیں، اور اگر کوئی بلا وجہ سوال کر کے محفل خراب کرنا چاہتا ہے، حجت بازی کرنا چاہتا ہے اور اس طرح سے فتنہ وہاں پھیلانا چاہتا ہے، تو ایسے لوگوں کو دھتکار کر کے الگ کر دینا چاہیے. ان کو ان کے سوال کا جواب نہیں دینا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ اگلے نشست میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.